آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے حکومت پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کی درخواست کی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ سے ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات، سیکورٹی تعاون، باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ملاقات کے دوران وزیر داخلہ نے دونوں افراد کی حوالگی کے کاغذات برطانوی ہائی کمشنر کے سپرد کیے اور درخواست کی کہ انہیں فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے. محسن نقوی نے کہا کہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ پاکستان میں مطلوب ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے پراپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف بھی ٹھوس شواہد فراہم کیے تاکہ قانون کے مطابق اقدامات کیے جا سکیں. وزیر داخلہ نے زور دیا ہے کہ آزادی اظہار کی مکمل حمایت کی جاتی ہے، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ برطانیہ حکومتی درخواست پر فوری کارروائی کرے گا اور دونوں افراد کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. اسی پر ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث اور ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. غزالہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، دیکھیں یہ معاملہ کچھ روز پہلے اس وقت شروع ہوا کہ جب جو مفرور عادل راجہ ہے جو کہ عدالتوں سے باقاعدہ سزا یافتہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ شہزاد اکبر جو کہ ملک سے باہر موجود ہے، انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقرری کے حوالے سے ان کی تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر ایک بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کیا. اور یہ معاملہ صرف یہی تک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز جو کہ ملک سے باہر موجود ہیں، پاکستان کے اندر تک وہ موجود نہیں ہے، وہ ملک سے باہر کسی اور سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف اور ہماری عسکری اور قومی قیادت کے خلاف نہ صرف یہ کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بلکہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان کے آئین میں باقاعدہ قوانین درج ہیں جن کے مطابق یہ جو ایک قابل سزا جرائم ہے. تو ابھی یہ معاملہ دوبارہ شروع ہوا، اسی طرح سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے بعد محسن نقوی صاحب جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اسی پریس کانفرنس میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ لوگ باہر بیٹھ کر اس طرح سے پروپیگنڈا کرتے، تو میں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بتایا کہ یہ نہ صرف یہ کہ قابل سزا جرم ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب ان کو واپس لایا جائے گا، جو کہ کسی بھی عہدے پر بات صرف فیلڈ مارشل کی یا کسی سیاسی قیادت کی نہیں ہے. اگر آپ کسی کی بھی تصویر لگا کر اس کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، تو وہ آپ کو عدالتوں میں لا سکتے ہیں اور وہ آپ کو پاکستان کے آئین کے مطابق اس کی سزا بھی دلوا سکتے ہیں. تو وہی بات وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان کو وطن واپس لا کر ان کے خلاف پاکستان کے آئین کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور پھر وہی ہوا، آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر بالکل درست آپ نے فرمایا. غزالہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بریگیڈ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حکومت پاکستان نے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے حوالے سے برطانیہ سے درخواست کی ہے. برطانیہ میں پاکستانی شہریوں کی غیر قانونی موجودگی اور ان کی وطن واپسی کے معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ملک سے باہر بیٹھ کر جو لوگ ملک کے خلاف اس طرح سے فتنہ اور فساد کریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، دو ہمارے شہری شہزاد اکبر جس نے بہت کرپشن کی ہے، اور عادل راجہ جو ریاست کے خلاف، پاکستان کی سیکورٹی فورس کے خلاف ایک زہر اگل رہا ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور جس طریقے سے کھلم کھلا وہاں پر بیٹھ کے بولتا ہے اور پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے، پاکستان کے سینئر فوجی قیادت کے بارے میں بات کرتا ہے، پاکستانی مسلح افواج کے بارے میں بات کرتا ہے، شہیدوں کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ آئی تھنک یہ ہی از کراس آل لیمٹس. اور اسی لیے آج انٹیریئر منسٹر نے برطانیہ کے ہائی کمشنر ڈیٹیل میں بات کی ہے، ان کو ڈاکومنٹ دیے ہیں، سارے فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں، پروف دیے ہیں. اور کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ میں ایکسٹریڈیشن کی کوئی ہماری آپس میں جو پالیسی نہیں ہے، ہماری آپس میں ٹریٹی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے سالڈ پروف دیے ہیں اور وہ ہوم منسٹری کی وہاں جاتا ہے برطانیہ میں، تو دے ہیو ایک ہوم لینڈ سیکورٹی سینٹرل سیکورٹی ہے، ہوم لینڈ سینٹرل سیکورٹی اتھارٹی. وہ دے ہیو اے پاور کہ وہ فیکٹ کو دینے کے بعد دے کین ایگری اینڈ دے کین ریکمینڈ ٹو دی گورنمنٹ آف برطانیہ کہ جی ان دو مجرموں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس سے جو ایک بدامنیوں پھیلا رہے ہیں، جو ایک فیک نیوز پھیلا رہے ہیں،
یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف ان کو ضرور بھیجنا چاہیے تاکہ وہاں پاکستان کے ریاست کے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ اٹ از پاسبل، یہ بیسیکلی سینٹرل اتھارٹی ہے وہاں کی جو وہ اس کو اوور رول کر سکتی ہے اگر ایکسٹریڈیشن نہ بھی ہو، اور وہ اس کو الاؤ کر سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ یہ ایک آنے چاہیے. یہ جب آتے ہیں ان کو ایسی سبق آموز سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی پاکستانی شہری جو محب وطن بھی ہو، پاکستان سے محبت بھی کرتا ہو اور باہر ہو، اور وہ اس طرح کی کبھی حرکت نہ کرے. اور سیم گوز فار کرپشن. اگر کسی نے کرپشن کی ہے اور میگا کرپشن کی ہے جس سے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان نقصان ہوا ہے، تو دین ہی شوڈ آلسو براٹ بیک ٹو پاکستان. اور ان کو بھی انصاف کے تقاضے ظاہر ہے کہ پورے کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی ان کو سزا ملتی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کم از کم باقیوں کے لیے ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس for others not to ever think of doing such crimes. تو یہ ایک بہت مثبت قدم ہے. مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی. ان کو جو ایک سینٹرل اتھارٹی ہے جو اس کو فیصلہ کر سکتی ایون وداؤٹ ایکسٹریڈیشن، تو وہ دے کین بی براٹ ٹو پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت نے پروپیگنڈا کرنے والے شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد جو ہیں وہ بھی فراہم کیے ہیں اس معاملے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں برطانوی حکومت جو ہے وہ اس میں کتنا تعاون کرے گی پاکستان کے ساتھ؟ اور اس قسم کی حرکتیں یا اس قسم کے جو لوگ طریقہ اپناتے ہیں ویوز کے لیے یا کسی طرح سے بھی یا کہیں سے پیسے لے کر پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، تو اس سے سیکیورٹی کے لیے کس حد تک خطرہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آئی ایم شیور کہ حکومت نے، انٹیریئر منسٹر نے بہت سوچ سمجھ کے تمام فیکٹس اینڈ فگرز اور پروسیکیوشن ایکشنیبل جو بھی ایکشن ہوگی وہ ان کو اس کو جمع ان کے دیے ہوئے خلاف. جی. سیکنڈ، ان کو یہ سوچنا، اس کو بڑا سمپیتھیٹک سوچنا چاہیے کہ یہ کیونکہ اس وقت پاکستان کا اسٹیچر جو دنیا میں بہت بہتر ہو گیا ہے، پاکستان کو دنیا سننا چاہتی ہے. مارکہ حق کے بعد جس طرح ہماری مسلح افواج نے چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم کی قیادت میں اتنے بڑے دشمن کو، اتنی بڑی فوج کو 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا، شکست فاش تھی، ان کو سیز فائر پہ مجبور کیا. انہوں نے خود ریکویسٹ کر کے ٹرمپ سے، اور ان کی 8 جہاز ہم نے تباہ کی ہے. تو اس کے بعد اب دنیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے اور اس کی فوج بہت ہی مضبوط اور پیشہ ور، اور سیکنڈ اس کے وہ بیٹل ہارٹڈ ہے. تو یہ جو اب اس خطے میں ہم اس میں اسٹیبلائزر بنے، اس سے دنیا ہماری بات کو سمجھتی ہے، ہماری بات کو سنتی ہے اور ہمدردانہ غور کرتی ہے. اس کانٹیکسٹ میں مجھے یقین ہے کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اس پہ ہمدردانہ غور کرے گی اور یہ فیصلہ پاکستان کی حکومت کے فیور میں ہوگا، تاکہ اس کے بعد پھر ہماری ٹیم وہاں پہ جائے گی، ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئے گی. لانے کے بعد ان کو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور پھر پاکستان کے تمام شہریوں کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے، اس طرح ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، جو دنیا ہمارے دشمن کو جو خوشیاں میں پہنچاتے ہیں، ان کو ایسا سبق ملنا چاہیے. بالکل، اور مکمل طور پر آنے والی نسلوں کو بھی یہ ایک لیسن ملے گا کہ ملک کے خلاف آپ مت بولیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے.